اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت ایک خود مستقل عنوان ہے. آدمی اگر جنت کی نعمتیں اور جنت کے انعامات اور اللہ رب العالمین نے کیسی جنت نیکوکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اگر اس کی معرفت اس کو مل جائے، وہ جان جائے، تو جنت کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارعوا سابقوا، لپکو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر کے. اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جب ان کو جنت میں جنت نعمتیں دی جائے گی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے وہاں رکھی ہے. آدمی جو چاہے گا وہ اسے ملے گا جنت کے اندر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جنت کی تو پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اب کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے. جنت ایسی چیز کا نام ہے جہاں خواہشیں ختم ہو جائے گی، آدمی کو کوئی خواہش نہیں رہے گی، جو چیز چاہے گا. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں سب ملے گا؟ کہا ہاں. کہا کھیتی؟ جیسے آدمی اگر کھیتی کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے سب ملے گا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی ہوں گے، تاجر نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ سوال کیا، لیکن جنت آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر دینے والی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے، جو اس کی وسعت بتائی ہے، آخری جنتی کو اللہ رب العالمین جو جنت دینے والا ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ رہے گی. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جا اس جنت میں داخل ہو جائے تو وہ کہے گا اتنی بڑی جنت. اللہ تعالیٰ کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا، پہلا سوال ہوگا سب سے بڑی حکومت کس کی تھی؟ اتنی بڑی. پھر اس کے بعد کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا سے دگنی. وہ اللہ سے کہے گا اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے رب العالمین. اللہ کہے گا 10 گنی. یہ آخری جنتی کو ملے گی. جنت کی ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہے، زمرد کے اور یاقوت کے جواہر ہیں جو اس میں مسالے کی طرح لگے ہوئے ہیں. جنت میں ہمیشہ ایسا موسم رہے گا، انتہائی خوشگوار موسم، جیسے سورج نکلنے سے پہلے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں، ایک ہلکا سا تصور ہے، ورنہ وہ موسم رہے گا. جنت میں ہر شخص جوان رہے گا، اس کے منہ سے کوئی افناک سے اور کسی جسم کے حصے سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی جو غلاظت کا ہلکا سا تصور بھی دے. جنت میں آدمی اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگا. اور مزید یہ کہ ہر جمعہ کو جنت میں ایک بازار لگے گا، وہ بازار میں جب آدمی جائے گا تو انتہائی حسین ہو کر لوٹے گا. جب اپنے گھر آئے گا تو اس کی اہلیہ کہے گی اللہ نے تمہارے حسن کو تو دوبالا کر دیا، انتہائی اضافہ کر دیا. وہ کہے گا کہ ہماری غیر موجودگی میں اللہ نے تمہارے بھی حسن کو دوبالا کر دیا رب العالمین نے. اللہ رب العالمین گاؤں تکیے پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہیں گے. ایک نعمت اللہ کی جنت میں اور ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جو کم درجے کے جنتی ہوں گے، اگر ایک خاندان کے لوگ ہوں گے تو زیادہ درجے کے جنتی کچھ ہوں گے، کچھ کم درجے کے ایک ہی خاندان کے. بعض لوگ بہت متقی ہوتے ہیں، خاندان میں بہت نیک ہوتے ہیں. بعض لوگ موحد ہوتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں لیکن کم. تو پورے خاندان کے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک جگہ کر دے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں یہاں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کیا ہوگی، سب سے اونچے درجے کا جو جنتی ہوگا سب کو نچلے درجے والوں کو وہاں لے کر چلا جائے گا رب العالمین. وہ رحیم و کریم ہے وہ رب. جنتی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے. اور دنیا میں جو لوگ ان لوگوں کو پر ظلم کرتے تھے، اسلام مخالفت کرتے تھے، شرک میں مبتلا ہوتے تھے، ان سے پوچھیں گے کہاں گئے تمہارے دعوے؟ یہ دنیا میں جو طنز کرتے ہیں جنتی ان سے پوچھیں گے. وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تھوڑا سا حصہ ہماری طرف اچھال دو، ذرا سا حصہ. کہیں گے ہرگز نہیں. یہ مشرکوں کے لیے یہ عذاب میں مبتلا جہنمیوں کے اوپر جائز نہیں ہے. جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے، گناہ کی سزا پائیں گے، وہ لوگ جہنم سے جب نکلیں گے تو سلسبیل نامی ایک چشمہ ہوگا جس میں وہ غسل کر کے نکلیں گے، بالکل ایسا ہوگا، بالکل نئے ہو جائیں گے وہ جنت میں. اللہ کی ایسی نعمت ہے. اعلیٰ جنتیں جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو لوگ رات میں اللہ کے جناب میں جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. ایسی جنت تیار کر رکھی ہے
جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں گزرا. میں اکثر کہتا ہوں جنت کی بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیسی ہے جنت. یہ حدیث پڑھ جائے گی اللہ کے نبی کا کہ صورت حال دیکھیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوگا, مصائب, مشکلات, تکلیف, رنج و غم, بیماری سب رہے گا اس کے ساتھ. پوری زندگی غم کا عنوان رہے گا. لوگوں نے ظلم کیا ہوگا, مارا ہوگا, بے عزت کیا ہوگا, بیماریاں, فاقہ کشی, محرومی. قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں جب کھڑا ہوگا اور اگر وہ موحد ہوگا, نیک ہوگا, تو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اسے جنت میں داخل کر کے نکالنے. جنت میں داخل کر کے صرف وہ اس کو نکالیں گے تو اس سے سوال کیا جائے گا کبھی کوئی تکلیف, کوئی رنج, کوئی غم, کوئی مصیبت دیکھی؟ تو وہ کہے گا یہ کہتے کس کو ہیں, یہ کس چیز کا نام ہے تکلیف, دکھ, رنج, یہ کہتے کس کو ہیں؟ صرف جنت میں ڈال کر نکالا جائے گا. ساری زندگی کی مصیبتیں اور تکلیفیں ذرا دیر میں بھول جائے گا. وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کے ذہن و دماغ میں وہ تصور ہی نہیں آئے گا, صرف وہ نعمتیں گھومے گی جنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے, نماز پڑھا رہے ہیں, حالت نماز میں آپ چلتے ہوئے آگے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ نماز کی حالت میں چلتے ہوئے آگے گئے, ہم نے ایک نئی چیز دیکھی, پیچھے بھی ہوئے تھے, دونوں چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نماز کی حالت میں تھا, جنت میرے سامنے پیش کی گئی, میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ لوں. جنت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ حالت نماز میں نبی آگے چلنے لگے. حالت نماز میں اللہ کہتا ہے سارعوا سابقوا لبکو, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. اللہ جانتا ہے جنت کی وسعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کن لوگوں کو دینی ہے, کن کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا یہ, ان نیکیوں کو کرنے والوں کو اللہ جنت دینے والا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر جنت کا خواہش مند ہے تو قرآن کو 3 مقام سے پڑھ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ان مقامات پر بیان کی ہے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر دے ہوئے اللہ سچا وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنت دے گا. وہ 3 مقامات کیا ہے؟ پہلا مقام سورہ توبہ, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بشارت دے دیجئے کن کو؟ یہ پوری اوپر جو تفصیل ہے, ان ایمان والوں کو بشارت خوشخبری دے دو جنت کی. التائبون توبہ کرنے والے, عابدون العبادت گزار, حامدون السائحون الراکعون الساجدون روزے دار, رکوع اور سجدہ کرنے والے, برائیوں سے روکنے والے, نیکیوں کا پوری صفتیں دی گئی ہے. 11ویں پارے کی آیت ہے. دوسرا مقام ہے سورہ مومنون, 18 پارواں شروع ہوتا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے کون ہے جس کو جنت دے گا اللہ. میں نے کہا پیپر آؤٹ, سوالات آؤٹ, جوابات ہم کو اپنے بھرنے کے کردار سے. جو چاہتا ہے جنت پڑھ جائے ان آیتوں کو. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ قد افلح المؤمنون, فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان والے. پہلی شرط تو ایمان, عقیدے کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے ہرگز نہیں کسی نعمت کو اللہ کی نہیں پا پائے گا. اور اگر عقیدہ درست ہے تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون, بتا دیا جائے فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان والے ہیں. دوسری خوبی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, لغو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. خشوع سے نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ تصور نہیں آ رہا ہے تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے.